بیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کیا گزری ہے۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، اس محفل کو سجایا ہے، اس کے لیے جو کچھ کوششیں کی ہیں، یہ آپ تمامی حضرات کی محبتوں کا ثبوت ہے۔ لیکن اس محبت کو اور جلا بخشنے کے لیے، اس چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالے سے آئیے اللہ اور اس کے رسول کی کیا فرامین ہے اہل بیت کے حوالے سے، رسول اللہ کے گھر والوں کے حوالے سے، خود قرآن اور صاحب قرآن نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، کیا اسٹیٹمنٹس دیے ہیں ہمیں اور آپ سب کو۔ بڑی ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہمیشہ حب اہل بیت کے حوالے سے آپ نہ سنتے ہیں۔ جب بھی اہل بیت کے نام کی محفل ہوتی ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں کے نام کی محفل ہوتی ہے، تو یہ آیہ کریمہ بطور خاص ضرور تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ حدیث سنیے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو، آپ میں سے اکثر لوگ یہاں باپ ہیں، کسی نہ کسی بچے کے والد ہیں، جو باپ نہیں ہے وہ بیٹا ہے، تو بات دونوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں لوگوں اپنی اولاد کو بچپن ہی سے 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے 3 چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کیا 3 چیزیں سکھائیں اپنی اولاد کو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے دلوں میں اپنے نبی کا پیار ڈالو، ان کو اپنے نبی کی عظمت بتاؤ، ان کے معجزات بتاؤ، ان کا حسن خلق بتاؤ، ان کے کیریکٹر کو بتاؤ، تاکہ تمہاری نسل نو کے دلوں میں، تمہاری اولاد کے دلوں میں مصطفیٰ جان عالم کا پیار پیدا ہو، ان کی محبت پیدا ہو۔ ان کی محبت اس لیے پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ انہی کی محبت دونوں جہاں میں کامیابی کا سامان ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ۔ یا رسول اللہ دوسری چیز کیا سکھائیں؟ اب سنیے، حضور نے فرمایا کہ دوسری چیز اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، فاطمہ کی، علی کی، حسن کی، حسین کی، ان لوگوں کی محبتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ 2 چیزیں، سب سے پہلی چیز نبی کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ حالانکہ یہ بات الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے جو چیز منسوب ہوتی ہے، آپ جس شخص سے محبت کرتے ہوں گے تو کیا اس کی اولاد سے نفرت کرتے ہوں گے؟ نہیں، اس کی اولاد سے بھی محبت کریں گے۔ میں اکثر احباب کو سناتا ہوں، عربی زبان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، ایک محاورہ ہے، کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر وہ چیز جس کی نسبت محبوب سے ہو جاتی ہے وہ شے بھی محبوب ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اچھا بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ آپ ایسے سمجھے، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور قرآن کو ہم ایک جزدان سے لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو ایک کپڑے سے لپیٹ کر رکھتے ہیں نا، اسے جزدان کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے وہ جس کپڑے سے آپ قرآن کا جزدان بناتے ہیں، وہ کپڑا کیا مارکیٹ میں اور بازار میں الگ سے ملتا ہے؟ نہیں، وہ کپڑا بھی اسی تھان سے آتا ہے جس تھان سے آپ کے کرتے کا کپڑا آتا ہے، جس تھان سے آپ کے دیگر استعمال کے کپڑے آتے ہیں، اسی تھان سے، اسی مشین میں بھی وہی وہ کپڑا بنتا ہے جس سے آپ قرآن کا جزدان بناتے ہیں۔ اور عام طور سے ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ کپڑا لائے تھے کسی اور کام کے لیے، اس میں جو بچ گیا آپ نے جزدان بنا لیا، یہی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کبھی جب آپ قرآن کو اس جزدان سے الگ کرتے ہیں، الگ کرتے ہوئے، اسے نکالتے ہوئے، کبھی وہ کپڑا گر جائے
تو آپ اسے محبت سے اٹھا کر کے چوم لیتے ہیں کہ نہیں چوم لیتے؟ آنکھوں سے لگا لیتے ہیں کہ نہیں لگا لیتے؟ کبھی اس کپڑے کو اپنے پاؤں کے نیچے لاتے ہیں؟ نہیں لانے دیتے۔ کبھی اسے عام اور دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر کے دھلتے ہیں؟ نہیں دھلتے ہیں۔ کیوں؟ کپڑا تو وہ بھی ہے، اور کپڑا تو وہ بھی ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، کیوں اس کو چوما جا رہا ہے، کیوں اس کی تعظیم کی جا رہی ہے، کیوں اسے پاؤں کے نیچے آنے سے بچتے ہیں، بچاتے ہیں، کیوں ہے؟ تو جواب خود ضمیر دے گا کہ صاحب یہ جو کپڑا ہے نا، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے اس قرآن سے نسبت نے اس کی عزت کو بڑھا دیا ہے، اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو یار جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو جائے وہ کپڑا تو محبوب ہو جائے، معزز ہو جائے، تو جن لوگوں کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے پھر ان کا عزت کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا؟ جن نفوس قدسیہ کی نسبت، جن اہل بیت کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے پھر اس ذات کا عالم، ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر مجھے یہاں پر مولانا رومی بھی یاد آتے ہیں۔ مولانا روم یہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ شخصیت ہے، ایسے پوئٹری ہے، ان کی مثنوی مولانا روم بڑی مشہور ہے، اور تمثیل سے اپنی باتیں سمجھانے کا فن جانتے ہیں، اپنی باتوں کو ایگزامپلز کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے اپنی باتیں سمجھاتے ہیں۔ مولانا رومی دیکھیے وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک لے جا رہے ہیں۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے، یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک مثال اور دیکھیے، مولانا رومی ایک شعر کہتے ہیں، پائے سب بوسیدہ مجنو خلق گفتہ ایچے سود، گفت مجنو گاہے گاہے یہ سب کوئے لیلا میں رفتہ بود۔ رومی کہتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، مثال دے رہے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو مجنو سے پوچھا کہ مجنو پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم انسان ہو کر کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ پھر مجنو نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ مجنو کہتا ہے، گفت مجنو گاہے گاہے ای سب کوئے لیلا میں رفتہ بود۔ مجنو کہتا ہے یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی میرے یار کی گلی سے گزرا کرتا ہے۔ یار یہاں دنیا میں وہ کتا جو مجنو کے یار کی گلی سے گزرے تو اس کے تو پاؤں چومے جائیں، اس کی نسبت کا یہ عالم ہو، تو پھر ہمارے محبوبوں کے گلی اور ان کے کوچے کا عالم کیا ہوگا، ان کی نسبتوں کا عالم کیا ہوگا، مدینے کی گلیوں کا عالم کیا ہوگا، پھر ہر وہ چیز جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے گی اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے نا، ہمارا اسلام نا یہ نسبتوں کا بڑا لحاظ اسلام میں رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ حج عمرہ کے لیے حرمین شریفین گئے ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھیے، آپ کو قدم قدم پہ نسبتوں کا لحاظ ملے گا، آپ کو ہر قدم پہ نسبت سمجھ میں آئے گی۔ اگر غور نہ کیا ہو تو میں آج بتا دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا تو یہ مزاج رہا ہے کہ اسلام نے تو ہمیشہ پتھروں سے دور کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں اسلام کے آنے سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں کو نکالا اور ایک پتھر اسی خانہ کعبہ میں نقش کر دیا، جسے ہم اور آپ حجر اسود کہتے ہیں۔ پتھر تو وہ بھی ہے، لیکن کیا بتائیے، جب بھی کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس پتھر کو چومنا چاہتا ہے، اسے بوسہ دینا چاہتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس پتھر کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ کیوں اس پتھر کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کیوں اسے چومنا چاہتا ہے؟ آخر کیا ہے اس میں ایسا؟ پتھر تو وہ بھی ہے، کیا اس پتھر کا کلیہ کوئی الگ ہے، اس کا اوریجن کوئی الگ ہے؟ نہیں، پتھر وہ بھی ہے، لیکن وہ پتھر، اس کا راز حضرت عمر نے کھولا کہ کیوں انسان اسے چوم رہا ہے، کیوں اس کے لیے جانے دے رہا ہے۔ حضرت عمر جب گئے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، ولا تنفعنی، تو مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے میرے رسول نے چوما تھا، تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ چومتا اس لیے ہوں کہ رسول نے چوما تھا، یار رسول نے ایک بار چوما تھا، دنیا آج تک قیامت تک چومنے کو تیار ہے۔ یہ نسبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ دریا پار سے، سمندر پار سے، سات سمندر پار سے آئے ہوئے، یہ ہند سے، پاک سے آئے ہوئے لوگ یہ دیوانے ہوتے ہیں،
یہ حجر اسود کو ایک بار چومتے ہیں، چوم لے جان چھوڑے، یہ بار بار چومنا چاہتے ہیں، بار بار چومنا چاہتے ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ تو پھر ہماری طرف سے ایک عاشق نے جواب دیا، اس نے کہا صاحب تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم پتھر چومتے ہیں؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بار بار پتھر چومتے ہیں؟ کہا صاحب ہم پتھر تھوڑی چومتے ہیں، ہم تو جب حجر اسود چومتے ہیں تو کسی کے ہونٹوں کے نشان تلاش کرتے ہیں، ایک جگہ سے چومتے ہیں، سوچتے ہیں حضور نے یہاں سے نہ چوما ہو، کہیں یہاں سے چوما ہو، وہاں سے چومتے ہیں، سوچتے ہیں حضور نے یہاں سے نہ چوما ہو، یہاں سے چوما ہو۔ ہم پتھر نہیں چومتے، ہم تو کسی کے ہونٹوں کے لمس کو تلاش کرتے ہیں۔ یار یہ اسلام ہے، یہاں نسبتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے قریب میں آپ دیکھیں ایک مکان ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کیا ہے وہاں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہے، ان کا مدفن ہے؟ نہیں، ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں جو اور کہیں نہیں، صرف اسی پرٹیکولر پلیس پر ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کرے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم کی قدموں کے نشان پڑ گئے۔ اب وہ جگہ ابراہیم کے قدموں کے پڑنے کی وجہ سے اتنی متبرک ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں اس مقام کو، ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا لو، جب تک 2 رکعت نماز یہاں نہیں پڑھو گے تمہارا حج نہیں قبول کروں گا، عمرہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ ارکان حج عمرہ میں شامل ہو گیا کہ وہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھے مقام ابراہیم کو، یہ نسبتوں کا لحاظ ہے۔ تو یہ تو وہ نسبتیں ہیں جو مکانی ہیں۔ پھر آپ سوچئے کہ نسبت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک مکانی، ایک زمانی اور ایک اخوانی۔ یہ جو نسبت میں آپ کو بتا رہا تھا یہ نسبت مکان کی ہے، جگہ کی ہے۔ ایک نسبت زمانی ہوتی ہے جس کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے، دن سے ہوتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ جس کو اللہ نے کہا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، یہ نسبت ہو گئی زمانی۔ ایک نسبت ہوتی ہے اخوانی جس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، اور تمام نسبتوں میں سب سے بڑھ کر جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت ہوتی ہے اخوانی، وہ ذات کی نسبت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول کہا، اپنا رسول بنا کر کے بھیجا، افضل البشر بنا کر کے بھیجا، تمام انبیاء کا، رسولوں کا سلطان بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے محمد رسول اللہ سب سے افضل، ان کی فضیلت پر کائنات کی ساری فضیلتیں سربسجود ہیں، سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ ساری فضیلتیں کائنات میں جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ مصطفیٰ کی فضیلت کی وجہ سے ملی ہے، ان کی فضیلت کے صدقے میں ملی ہے۔ تو پھر وہ لوگ جن کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے، وہ اخوان، وہ ذاتیں جن کو مصطفیٰ نے اپنا کہا ہو، جن کو اپنی اہل بیت کہا ہو، جن کو اپنا گھر والا کہا ہو، پھر ان کی نسبت کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ آیت قرآن کی آیت میں آپ نسبت جب آپ سمجھ گئے تو اب آپ قرآن کی آیت سنیے، اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے لوگوں میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ جب انسان کوئی چیز مانگتا ہے کسی چیز کے بدلے میں مانگتا ہے، آپ کسی سے اجرت مانگتے ہیں کسی چیز کے بدلے میں مانگتے ہیں، کس چیز کے بدلے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ لوگوں سے کہیے، ایک بات اور کہیے گا، رسول نے خود نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ رسول آپ کہیے، اللہ نے کہلوایا، اے رسول آپ لوگوں سے کہیے، ان سے مانگیے، ان سے مطالبہ کریے۔ کس بات، کس چیز کے بدلے میں اجرت مانگی جا رہی ہے؟ لوگوں میں نے ساری زندگی جو تمہارے درمیان رہ کر کے دین کی تبلیغ کی ہے، تم تک دین پہنچایا ہے، تم گمراہی کی راہ پر چل رہے تھے، میں تمہیں ہدایت کی راہ پر لانے والا ہوں۔ تمہارے دل کفر و شرک کی غلاظت سے ناپاک تھے، میں نے وہاں توحید کا چراغ روشن کیا، اسے پاک اور پاکیزہ کیا۔ تم ارے خدا شناسی اور خدا کو پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے، تم وہ لوگ تھے جو انسانیت نہیں جانتے، تم وہ لوگ تھے جو خود شناس نہیں تھے، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ ہیومینٹی کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، معاشرت کیا چیز ہوتی ہے۔
محبت، انسیت، انسانیت کیا چیز ہوتی ہے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ لوگوں، ان ساری چیزوں کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اے رسول آپ ان سے مانگیے ان ساری چیزوں کے بدلے میں کیا؟ الا المودۃ فی القربى، ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری قرابت سے محبت کرنا۔ یہ جو لفظ قربا آ رہا ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ، اس کی میننگ آپ جا کر کے کسی بھی ڈکشنری اور لغت میں عربی زبان کی دیکھیے، آپ کو ملے گا قرابت۔ اگر آپ کی سمجھ کے اعتبار سے آسان ترجمہ کروں تو جو محمد رسول اللہ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، جو بلڈ ریلیشن شپ ہے، جو ان کے خونی رشتہ دار ہیں، ان سے مودت کرنا، ان سے محبت کا تعلق رکھنا۔ اور میں اکثر مودت اور محبت کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیے، تھوڑی سی علمی بات کر رہا ہوں، ذرا ادھر سے ادھر آپ کریں گے تو بات نکل جائے گی۔ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے اور بات سنیں، انشاءاللہ لطف آئے گا اور کچھ لے کر کے آپ یہاں سے جائیں گے۔ قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں اور آتھینٹک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج سوال اٹھتا ہے کیوں اہل بیت کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے، کیوں امام حسین کی شہادت پہ اتنا تذکرہ ہوتا ہے، کیا ان سے محبت کرنا اتنا ضروری اور لازم؟ طرح طرح کی بکواسیں لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ آتھینٹک باتیں جاننا ضروری ہے۔ جو ٹھیک ہے آپ مانتے تو ہیں، محبت تو کرتے ہیں، لیکن اسے سرٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ یہ ثابت کہاں سے؟ اپنی محبت کو مدلل کرنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو قرآن و سنت کے نظریے سے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی اس محبت کو سمجھیے ذرا۔ عرض یہ کر رہا تھا، قربا کا لفظ آپ نے دیکھ لیا، اب اس سے پہلے ایک لفظ ہے قرآن میں مودت، ذرا سا بات سمجھیے گا میری۔ مودت کا لفظ یہاں بھی سب مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا رسول اللہ کی قرابت سے محبت کے لیے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں محبت کے لیے مودت کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہ محبت خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ حبن اس کی اصل ہے، اس کا اوریجن ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے حبن ہے، الحب سے نکلا ہے یہ کیا؟ محبت۔ عربی میں حب بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان والے اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، جو اپنی محبت کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت سے شدت کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ حبًا، حب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا قرآن مجید میں۔ اور یہاں جب رسول اللہ کے گھر والوں کی بات ہوئی تو مودت کا لفظ استعمال کیا، الا المودۃ فی القربى۔ اب ذرا سا سمجھیے کہ حب اور مودت کا فرق کیا ہے۔ دونوں کے اندر محبت کا معنی تو ہے۔ ایک مثال سے، حالانکہ میں اس پہ بہت لمبی گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں بس آج شارٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حب اور مودت دونوں کے اندر محبت ہے، لیکن دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے ذرا سا سمجھیے گا۔ ایک مثال سے سمجھیے گا کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے، بس اتنا۔ آپ سب نے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب نے میڈک دیکھا ہے؟ میڈک سب نے دیکھا ہے، جسے انگلش میں فراگ کہتے ہیں، دیکھا ہے میڈک؟ سب نے دیکھا ہے۔ آپ سب نے مچھلی بھی دیکھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میڈک اور مچھلی کہاں سے آئی؟ یہ مثال آپ کو سمجھانے کی۔ میڈک سب نے دیکھا ہے، میڈک کو دیکھیے، میڈک پانی میں بھی رہتا ہے اور پانی کے بغیر بھی رہتا ہے۔ میڈک پانی میں بھی رہتا ہے اور وداؤٹ واٹر بھی سروائیو کر لیتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جب اسے پانی مل جائے تو پھر اس کی عیش ہوتی ہے، وہ خوشی کے مارے ٹر کی آواز نکالتا ہے، لیکن وداؤٹ واٹر، پانی کے بغیر بھی رہ لیتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ پانی ہو میڈک کے رہنے کے، پانی کے بغیر بھی رہ لیتا ہے۔ مچھلی کو دیکھیں، مچھلی پانی میں رہتی ہے، بلکہ پانی میں ہی رہتی ہے، اور پانی سے جدا کریے تو، پانی سے باہر نکالیے تو، بچپن میں تو بہت آپ سب نے اور بچوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ہاتھ لگاؤ ڈر جاتی ہے، باہر نکالو مر جاتی ہے، سب نے سنا ہے نا، بچپن سے سن رکھا ہے۔ تو مچھلی کو پانی سے باہر نکالو مر جائے گا، جدا کرو مر جائے گا۔ میڈک پانی میں بھی رہتا ہے، پانی کے بغیر بھی رہتا ہے۔ ذرا سمجھیے، میڈک کا جو پانی سے تعلق ہے نا،
یہ تعلق محبت کا ہے. کیا ہے؟ محبت کا ہے. پانی میں بھی رہتا ہے, پانی کے بغیر بھی رہتا ہے. پانی مل جائے تو عیش ہے. میڈا کا پانی سے جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے, اور مچھلی کا جو پانی سے تعلق ہے وہ محبت کا نہیں, وہ مودت کا ہے. مودت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر جیا ہی نہ جا سکے, جس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہ ہو, جس کے بغیر جان ہی دے دی جائے. یہ ہے مودت. یہ فرق ہے محبت اور مودت میں. محبت وہ ہے جس کے بغیر جی سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں. مودت وہ ہے جس کے بغیر جیا ہی نہ جا سکے. اللہ نے کہا کہ میرے رسول کے گھر والوں سے محبت نہیں, مودت کرنا. ان کی محبت تمہاری زندگی ہے, تمہارے ایمان کی زندگی ہے, تمہاری یہاں کی کامیابی کی اور آخرت کی کامیابی کی زندگی ہے. اس لیے میرے رسول کے گھر والوں سے محبت کرنا. اب یہ بات آپ سمجھ گئے. آگے چلیے حدیث مبارکہ. جب یہ آیت کریمہ قرآن کی جو میں نے پڑھی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قربا سے آپ نے کیسے حسن حسین مراد دے دی, کیسے فاطمہ مراد دے دیا, یہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. تو ذرا دیکھیے, جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت زید بن ارقم حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں زید بن ارقم کی میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, لما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور پوچھا, یا رسول اللہ من قرابتک, اے اللہ کے رسول آپ کی قرابت کون ہے؟ وجبت علینا مودتہم, جن کی مودت اور جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. صحابی کے زبان کا سے نکلا ہوا لفظ سنیے, وجبت علینا مودتہم, جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. وہ کون ہے آپ کی قرابت؟ پیارے آقا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ علی و فاطمہ و بناہما, میری قرابت جاننا چاہتے ہو کون ہے تو سنو, وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے, اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبتیں تمہارے اوپر واجب کر دی گئی, جن کی مودت, جن کی محبت امت مسلمہ کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے. اور ان کی محبتیں سنیے, ہم یوں ہی ان کی محبت کا دم نہیں بھرتے. شعب الایمان کی حدیث اور بڑی زبردست حدیث, اسے یاد کر لیجئے اور سن لیجئے, دماغ میں بسا لیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے دل میں, اور اس سے پہلے یہ جملہ بطور خاص سنیے, فرمایا کہ خدا کی قسم, محمد رسول اللہ اپنے رب کی قسم کھا رہے ہیں, اور خدا کی قسم کھا کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, تم میں سے کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ سے اس کی نعمتوں کی وجہ سے محبت نہ کرنے لگے. بات سنیے گا, تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ سے اس کی نعمتوں کی وجہ سے محبت نہ کرنے لگے, اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت نہ کرنے لگے. دیکھیے یہ دونوں محبتیں لازم و ملزوم ہو گئی نا. اللہ سے محبت کرے اس کی نعمتوں کی وجہ سے, مجھ سے محبت کرے اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور تیسری چیز حضور فرما رہے, دیکھیے, احب اہل بیتی لحبی, اور میری اہل بیت سے محبت کرے میری محبت کی وجہ سے. جب تک یہ تینوں محبتیں کسی ایک شخص کے دل میں داخل نہیں ہوں گی, محمد رسول اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا. اب اندازہ کریں, اہل بیت کی محبت ایمان کی سند ہے, دلیل ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ, اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت داخل ہو جائے تم میں سے کسی شخص کے دل میں. یہ وہ ذاتیں ہیں, اور آپ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے, ان کی محبت کے حوالے سے. ایک دو حدیثیں محبت کے حوالے سے اور پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے کسی ضروری کام کی غرض سے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا, آپ کی بارگاہ میں پہنچا.
تو جب میں پہنچا تو حضور تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سیاہ چادر، ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے، اور حضور اپنی چادر کے اندر، حضور جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اس میں کچھ غبار محسوس ہو رہا تھا، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہے اس کے اندر، اس چادر کے اندر کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا کام پورا کر لیا تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس چادر کے اندر کیا ہے، چادر کے اندر کیا ہے، کچھ ابھار سا محسوس ہو رہا ہے، اس چادر کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ چادر کے اندر کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ہٹا دی، اور جب حضور نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین، حضور دونوں کو اپنی گود سے لیے ہوئے۔ اور پھر میں نے تو صرف پوچھا تھا نا کہ حضور چادر میں کیا ہے، حضور نے چادر ہٹا کر کے حسن و حسین کو ظاہر کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرمایا۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے غضبناک ہوا، جو ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو غضبناک کیا، اس نے مجھ کو غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ ان کو ناراض کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان کی محبت جہاں اللہ کی محبت کو پانے کی سند ہے، وہیں ان سے بغض، ان کی عداوت، ان کی ناراضگی اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے ان سے محبتیں کرنا ساری زندگی رسول اللہ سکھاتے ہیں، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے صحابہ ان کی محبتوں کا دم بھرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا حضور کا قول۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ کر کے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں فعل، عمل، ایکٹیویٹیز کی محبت کر کے ظاہر کی جائے۔ یہ تو آپ نے حضور کا قول سن لیا، ذرا سا فعل بھی حضور کا سن لیجیے، حضور کا عمل بھی سن لیجیے۔ دیکھیے احادیث کی کتابوں میں حضور کا جو عمل موجود ہے سیدنا امام حسین اور امام حسن کے حوالے سے کہ کیسی محبتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے تھے، اس پر ایک بہت بڑی دلیل یہ حدیث بھی بنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ایک زانو پر آپ کے اپنے بیٹے، سگے بیٹے اپنے حضرت ابراہیم ہیں، اور آپ کے دوسرے زانو پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ ایک زانو پر آپ کے اپنے سگے بیٹے، اور آپ جانتے ہیں ہر باپ کو اپنا بیٹا محبوب ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم رسول اللہ کے تیسرے بیٹے، ان سے پہلے حضور کے دو بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے، بہت ہو چکے ہیں بچپن میں، سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ، یہ دو بیٹوں کا انتقال پہلے ہو چکا ہے۔ تیسرا اور ایک ہی بیٹا اپنا حضور کا ہے، اور وہ حضور کے زانوں پر بیٹھا ہے، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس جمع نہیں کرے گا، اللہ ان دونوں میں سے ایک چاہتا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ گویا کہ مرضی مولا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا تو سوچا کہ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میری آنکھیں نم ہوگی، میرا دل دکھے گا، مجھے تکلیف ہوگی، ابراہیم کو دیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی، میرا دل دکھے گا، لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں تو فاطمہ کی آنکھیں غمگین ہو جائیں گی، وہ فاطمہ جو رسول اللہ کی جگر کا ٹکڑا ہے اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اور رسول اللہ کو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں۔ حضور نے حسین کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یہ وہ حسین ہے جن کے لیے ابراہیم کو دے دیا، حسین کے لیے رسول اللہ نے اپنا سگا بیٹا ابراہیم دیا۔ اور کبھی کبھی حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے اور امام حسین مصطفیٰ چھوٹے سے ہیں اور حضور تشریف لاتے، امام حسین دوڑ کر آتے، رسول اللہ اپنی باہیں پھیلاتے، امام حسین کو گود میں لیتے اور بڑے پیار سے یہ جملہ فرماتے، ارے میرا حسین تو وہ ہے جس پر میری جان قربان ہے، تیرے لیے تو میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے، تجھ پر تو اپنا بیٹا ابراہیم فدا کیا ہے، اے حسین تو وہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے۔ یہ محبتیں تھی حضور کی،
کبھی حضور جب حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے اور امام حسین اور حسن میں سے کسی کے رونے کی آواز سنتے، باہر سے آواز دیتے، فاطمہ حسن و حسین کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا میرے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اتنی محبت حسن و حسین سے۔ ارے یہ وہ حسن و حسین، حدیث پاک میں ہے کہ جب حسن یا حسین میں سے کوئی مصطفیٰ جان عالم مسجد نبوی میں امامت فرما رہے ہو اور حسین پشت مصطفیٰ پر سوار ہو جائے تو مصطفیٰ حسین کا لحاظ کرتے ہوئے سجدہ طول کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں گیا، حضور تشریف لائے اور اپنی گود میں امام حسین کو لیے ہوئے تھے اور لا کر کے مسجد کی ایک طرف امام حسین کو بٹھا دیا۔ اقامت کہی گئی، حضور نے امامت کروانا شروع کی، نماز ادا کروانا شروع کی، حتیٰ کہ حضور سجدے میں چلے گئے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور سجدے میں ہیں اور سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ آخر بات کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اس سے پہلے تو کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب سجدہ زیادہ لمبا ہوا تو میں سجدے سے اپنا سر اٹھا کر کے میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، منظر ہی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ سجدے میں ہے اور مصطفیٰ کی پشت پر حسین سوار ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہے اور پشت پر حسین ہے تو میں پھر سجدے میں چلا گیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے سجدے سے اٹھتے ہیں، آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے، آج آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ ہم پریشان ہو گئے تھے کہ ماجرا کیا ہو گیا۔ ہمیں لگا کہ گویا آپ پر وحی تو نہیں نازل ہو رہی، کوئی بات تو نہیں ہو گئی، ہمیں خطرہ لاحق ہوا، حضور سجدہ کیوں لمبا ہو گیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ارے پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب میں سجدے میں گیا نا تو میرا یہ بیٹا جو حسین ہے یہ آ کر میری پشت پر سوار ہو گیا، یہ بیٹھ گیا اور میرے دل کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی، مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ حتیٰ کہ حسین جب تک خود سے مجھ پر سے میری پشت پر سے اتر نہ جائے اور میں سجدے سے اٹھوں کہیں حسین گرے اور اسے تکلیف ہو، اسے چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے سجدے کو طول کر دیا۔ یار یہاں تو وہ حسین ہے جس کے لیے مصطفیٰ سجدے کو طول کر رہے ہیں، سجدہ لمبا کر رہے ہیں، سبحان رب العالی کی تسبیح کو طول کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، اس کی مقدار کو بڑھا رہے ہیں، یہ وہ حسین ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات اور یہ معاملہ، یہ واقعہ کوئی ایک دو بار نہیں ہوتا تھا، احادیث کی کتابوں میں ہے ایسا اکثر ہوتا تھا۔ ایک روز پھر ایسا ہوا، ایک صحابی جو ابھی کہیں دور سے آئے تھے، نہیں جانتے تھے اس معمول کو کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں تھا، نماز کے لیے پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ حضور سجدے میں ہے اور امام حسین حضور کی پشت پر سوار ہے، تو ہٹانا چاہا، ان کو اتارنا چاہا سجدے کی حالت سے امام حسین کو کہ حضور کی پشت سے اتر جائے، اتارنا چاہا۔ جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا نا تو سلام پھیر کر کہا خبردار کوئی اس بات کی جرات نہ کرے، جب میرے شہزادے میرے یہ حسن و حسین جب میں سجدے میں ہوں اور میری پشت پر سوار ہو تو کوئی یہ جرات نہ کرے کہ انہیں میری پشت سے اتارنے کی کوشش نہ کرے جب تک یہ اپنے آپ سے نہ اتر جائے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ رسول اللہ منع کر رہے ہیں صحابہ کو کہ جب تک یہ خود سے نہ اتر جائے انہیں نہ اتارا کرو۔ آخر بات کیا ہے، کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کیوں یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر حسین اور حسن مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہے، حضور سجدے میں ہے اور کوئی انہیں اتارے گا اور اگر اس اتارنے میں اس نے کوئی لہجہ اختیار کیا، فرقہ کوئی ایسی بات کی، کیونکہ بچپن میں تو بچوں کو برا لگ جاتا ہے نا کہ مجھے اتار دیا گیا، مجھے کیوں اتارا گیا، اگر اتنی سی بھی بات حسین اور حسن کے دل پر گرا گزرے، مصطفیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ حسین اور حسن کے دل پر کوئی بھی بات گرا گزرے، کوئی انہیں میری پشت سے اتارے۔ اتنی محبت رسول اللہ کی، یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں رسول اللہ کا حسن و حسین کے ساتھ۔ اور دیکھیے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک دعوت پر نکلے، کسی انصاری کی گھر دعوت کی اور قافلے کے ساتھ محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، سلطان الانبیاء جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں حضور جا رہے ہیں اور راستے میں سیدنا امام حسین بچوں کے ساتھ بھی چھوٹے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، مدینے کی گلی ہے،
لیکن آقا علیہ السلام نے جب امام حسین کو دیکھا تو حضور امام حسین کے پیچھے دوڑنے لگے. امام حسین کے پیچھے حضور دوڑے, ان کو پکڑنا چاہا. تو جیسا بچے کرتے ہیں نا کہ حضور امام حسین کے پیچھے دوڑے, کبھی امام حسین دائیں بھاگ رہے, حضور پھر ان کے پیچھے دائیں بھاگتے ہیں, پھر وہ بائیں بھاگ رہے, حضور ان کے پیچھے پھر بھاگ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں منظر کیا ہے, حسین آگے آگے ہے اور مصطفیٰ ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا, انہیں بوسہ دیا, پیار کیا. آپ بتائیے کہ یہ عمل جو حضور نے کیا, یہ گھر کی چار دیواری میں بھی تو ہو سکتا تھا, گھر کے اندر بھی تو ہو سکتا تھا. آپ میں سے کوئی ایک باعزت شخص ہو نا, باوقار شخص, جس کا ایک پروٹوکول ہو, ایک مقام ہو معاشرے میں, سوسائٹی میں, وہ ودھایک ہو, وہ پارشد ہو, وہ عزت ہو, اس کی تقریم ہو, تو وہ جب گلی میں نکلے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے درمیان اس کی عزت ہو, تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل کرتا ہے؟ بتائیے, نہیں کرتا ہے. وہ گھر کے چار دیواری کے اندر دو چاہے کر لے, وہ گلی محلوں میں یوں اپنے بیٹوں اور بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا کر نہیں گھومتا ہے. آپ کا اور دنیا کے کسی شخص کا کوئی کیا پروٹوکول ہوگا, کسی کی کیا عزت ہوگی؟ ارے دنیا کی ساری عزتیں مصطفیٰ جان عالم کی جوتیوں کے تصدق ہے, پھر ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور صحابہ کے ساتھ ہے, مدینے کی گلی ہے, دعوت کے لیے جا رہے ہیں, کتنے صحابہ پیچھے موجود ہے, پھر بھی اس بات کا خیال نہیں کیا, عزت اکرام وقار اور تعظیم کا خیال نہیں کیا. حسین کے پیچھے بھاگنے لگے, حسین کو پکڑ کر کے کاندھوں پہ بٹھانے لگے, کھلانے لگے, چومنے لگے. کیوں؟ مصطفیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے, مصطفیٰ مدینے کی گلی اور بازاروں میں یہ عمل کر کے دنیا کو, صحابہ کو, لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے تھے, لوگوں یہ حسن مجھے, یہ حسین مجھے کتنا محبوب ہے, تم بھی جان لو, میرے بعد بھی تم ان سے اسی طرح محبت کرنا اور ان سے اسی طرح محبت کا تعلق نبھانا. یہ بات رسول اللہ ساری دنیا کے سامنے آشکار کرنا چاہتے تھے, ساری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین مجھے کتنا محبوب ہے. یہ رسول اللہ کا عمل ہے, یہ تو رسول اللہ کا عمل ہوتے ہیں. ساری زندگی رسول اللہ اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے سے اپنی اہل بیت کو, اپنے گھر والوں کو, لوگوں کے سامنے ان کی عزتیں, ان کی محبتیں, ان کا حق, ان کی معرفت بیان کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں بلکہ آقا علیہ السلام نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی, آپ غور کریے گا, بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان, یہ حدیث آپ سب نے سنی ہے, جو نہیں سنے وہ پھر سنے. جب جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین, لوگوں تمہارے درمیان اپنے بعد دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میرے بعد انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا. لن تضلوا بعدی, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اندازہ کریں, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا, ہدایت پر رہو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا, اس کی ضد کیا ہوگی؟ کہ ہمیشہ ہدایت پر رہو گے. یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی چیز کتاب اللہ, اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا, اس سے مضبوطی سے تھامے رہنا, کبھی گمراہ نہیں. اس میں ہدایت ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا کہ تمہارے درمیان اپنی اہل بیت, اپنی عطرت, اپنا خاندان چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا یہ قرآن اور میری اہل بیت لن یتفرقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, حتی یرد علی حوض, یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے, یہاں قیامت آ جائے گی. قرآن اور اہل بیت یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. قرآن کو اور اہل بیت کو رسول اللہ نے ایک دوسرے کا ساتھی بنایا اور فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا. تھامے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تھامے رہنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چپٹا کر کے سینے سے چلنا نہیں. تھامے رہنا کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو, قرآن کے فرمان کو, اس کے احکام کو, اس کے حکم کو, تمہاری زندگی کا ہر لمحہ, ہر عمل, ہر فعل قرآن کے مطابق ہو. قرآن کا جہاں حکم اور آرڈر آ جائے وہاں سر تسلیم ہم کر دو. اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے بھی حق کا خیال رکھنا. میرے کیونکہ
کیونکہ دیکھیے ایک حدیث میں جہاں قرآن کے ساتھ جہاں حضور نے فرمایا کہ اپنی اطرت اور اہل بیت اپنا خاندان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے جہاں فرمایا کہ اپنے قرآن کے ساتھ اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک روایت میں سنت بھی ہے، قرآن دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں کامن ہے، لیکن ایک جگہ سنت اور ایک جگہ اطرت اہل بیت دونوں ہے. اب اس کی تطبیق جو ہے علماء کرام نے اس طرح کی ہے، لیکن دونوں حدیث کو ملا دیا جائے. قرآن تو دونوں میں ہے، ایک میں سنت ہے اور ایک میں اطرت ہے. اب ان دونوں کو کیسے ملاتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ کی سنت، حضور فرما رہے ہیں کہ میری سنت چھوڑے جا رہا ہوں، تو سنت آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ سنت کوئی ایسی چیز ہے، ایکسٹرنل چیز ہے جس کا آپ کو وجود نظر آئے گا؟ نہیں، سنت تو ایک عمل ہے جو کسی کے کردار میں نظر آئے گا، جو کسی کے کیریکٹر میں نظر آئے گا. ایک میں جہاں اطرت فرمایا اور دوسری میں سنت، تو جب کبھی پہلے اگر سنت فرمایا ہوگا تو اطرت کہہ کے یہ فرما دیا کہ میری اہل بیت، جو دونوں حدیث، جو قرآن وہاں بھی ہے قرآن یہاں بھی ہے، تو فرمایا کہ قرآن تو ہے لیکن میری اہل بیت جو میری سنت کو سب سے زیادہ جاننے والی، میری اہل بیت میری سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی ہے، تو قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور میری سنت کو دیکھنے کے لیے میری اہل بیت بھی چھوڑے جا رہا ہوں. جب کبھی میری سنت کو دیکھنا ہوگا، میرا طریقہ جاننا ہوگا، میرا طریقہ دیکھنا ہوگا، تو میری گھر والوں کو دیکھنا، میری اہل بیت کو دیکھنا. دیکھیں دونوں چیزیں ہو گئی، قرآن اور اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے. اور اسی حدیث میں دوسری روایت میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. کیا فرمایا؟ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ میری اہل بیت کے حوالے سے، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. جب کبھی ان کے حق کی بات آئے گی، ان کا حق نہ مارنا، ان کی محبت کی بات آئے گی، ان سے محبت کرنا، ان کے حق کو پہچاننا، ان کا حق اگر مارنے کا کبھی خیال آئے تو اللہ کو یاد کرنا. میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے حق کو پامال نہ کرنا. حضور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ساری زندگی رسول اللہ ان کی محبت کا حکم دیتے رہے. پھر آپ صحابہ کو دیکھیے، یہ تو رسول اللہ کا عمل اور قول ہو گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کا کیا عمل تھا؟ اور جب آپ پڑھیں تو میں صحابہ کا عمل آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم.